نیکی میں آنا اور شیطان کی گرفت سے بچنا یہ نعمت اللہ کی. اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کی توفیق دے کہ شیطان کی گرفت میں انسان نہ آئے, اور شیطان کی گرفت میں آیا نیکی تو بیکار ہو گئی نا. تو میں آج ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں, اور یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. ایک دو علماء سے, علم والوں سے آج ہی میں نے پوچھا کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے, سنو, حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے خواہش کی کہ مسجد میں اذان میں کہوں. بات غور کرنے کی ہے کہ نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی تعداد میں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے بلال کو, جو ایک آزاد کر شدہ غلام تھے, پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے, زید بن حارث کو, ابو محذورہ کو, ابن ام مکتوم کو اپنی مرضی سے تو اذان کے لیے کھڑا کیا. لیکن کبھی کسی صحابی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی اور اس نے حضور سے کہا ہو کہ جی ثواب بڑا ہے, صاحب کو خیر نیکی ہے بڑی, اور میں یہ اذان کہوں. تو حدیث کا لٹریچر, اتنی حدیث کی کتابیں ہیں, حدیث کا لٹریچر بہت بڑا ہے. تو میں خود بھی غور کر گیا, اور میں نے اہل علم سے پوچھا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پورے دور نبوت میں کبھی کسی صحابی نے, کبھی حضرت علی نے, کبھی حضرت عثمان نے, طلحہ نے, زبیر نے, خالد بن ولید نے کبھی بھی تمنا کی کہ مجھے اذان کہنے کا موقع دیا جائے؟ تو میں حیران ہوا کہ ایک بھی روایت نہیں ملی. اور پھر بھی میں دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہتا, علماء کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی روایت ملے تو مجھے بھی بتا دو. میں تلاش کرتا ہوں کہ کسی نے بھی تمنا نہیں کی. پھر میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی صحابی نے تمنا کی ہو اذان دینے کی. تو جب مجھے کوئی بھی روایت نہ ملی تو ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ صحابہ میں سے کبھی کسی نے یہ تمنا کی ہو کہ نماز میں پڑھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے, وہ تو نماز پڑھاتے تھے. آگے جس نے بھی حضور کے عدم موجودگی میں, حضور کی ایبسنس میں نماز پڑھائی, وہ حضور کے کہنے پر, لیکن کسی نے بھی تمنا نہیں کی حضور مجھے موقع دیں. میں غور کریں, کسی نے بھی. ایک دفعہ حضور عبد الرحمن بن عوف کو مقرر کر گئے اور سفر میں گئے. جب واپس آئے تو عبد الرحمن بن عوف جماعت کرا رہے تھے, حضور خود شامل ہو گئے, لیکن عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے مقرر کیا تھا, اس نے نہیں کہا تھا کہ مجھے موقع دیں. ابو بکر صدیق کو آپ نے امر کیا بیماری کے دوران میں کہ یہ نماز پڑھائے, تو انہوں نے پھر پڑھائی. لیکن ابو بکر صدیق نے پوری زندگی میں کبھی تمنا نہ کی تھی کہ مجھے آگے کھڑا کریں. حضرات, یہ سیزن آ رہا ہے, رجب سے بات شروع ہو جائے گی. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا چاہیے, اور اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو آگے بڑھنے کی, آگے عنوان کر کہ نماز میں پڑھاؤں, اذان میں دوں, اس کی خواہش دل میں پیدا نہ ہو.
اور اگر خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو لاہور پڑھ کر دعائیں کر کے اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن کہ نماز میں پڑھاؤں نہ کسی کی تمنا ہو, اذان میں کہوں نہ کسی کی تمنا ہو, لوگ مجھے بڑا سمجھیں یہ کسی کی تمنا نہ ہو. Message TV. This is your channel. This is your channel.